الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 222واں حصہ 2۔ ہم موتا کی جنگ کے واقعاتوں کو پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں موتا کی جنگ کن بنیاد پر، کن وجوہات کی بنیاد پر ہوئی تھی، یہ ہم نے گزشتہ 3 سبقوں میں بتا دیا تھا۔ بس شارٹ سے یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت دنیا عالم کو جن راستوں سے امن کی ضرورت تھی اور ان امن کے راستوں کو جو خلل ڈالا کرتے تھے یا کوئی ایسا نقصان پہنچایا کرتے تھے جس سے اس وقت دنیا کے امن کو خطرہ لاحق ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی امن کو مد نظر رکھتے ہوئے برقرار رکھنے کے لیے شاہ ہرقل اور شرجیل جو اردن کا گورنر تھا، ان کو سبق سکھانے کے لیے 3000 کا لشکر روانہ تھا۔ ہم پہنچے تھے جہاں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیادت کر رہے تھے، وہ بھی شہید ہو گئے، اور اس کے بعد دوسرے صحابی تھے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی دونوں بازوئیں شہید ہو گئیں، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہو گئے، اور پھر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا تھما لیا، اور جھنڈا تھماتے تھماتے جنگ کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جھنڈا پھینکا اور یہ اعلان کیا کہ خالد تم امیر بن جاؤ، تم جنگ کے ماہر ہو۔ تو صحابہ کرام نے اس بات پر لبیک کہی، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ تو آخرکار سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی جنگ کی؟ بخاری شریف میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے بہت زیادہ ماہر تھے۔ 9 تلواریں اس جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوٹ گئی ہیں، 9 تلواریں۔ یہ آج کے جو مارشل آرٹس والی جو چائنیز تلواریں ہوتی ہیں، اس زمانے کی وہ تلواریں نہیں ہوا کرتی۔ اس زمانے میں تلواروں کا کافی زیادہ وزن ہوا کرتا تھا، اور وہ زمانے کی تلوار بازی آج کے کم از کم 20 یا 25 آدمی بھی اگر تلوار لے کے سامنے کھڑے ہو، اس تلوار کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں 9 تلواریں توڑی، اور وہ تلواریں بھی مختلف جگہوں کی ہوتی تھی، مختلف علاقوں کی ہوا کرتی تھی۔ وہ ایسے شوقین تھے کہ وہ معلوم کرتے تھے کہ کس ملک میں کون سا بہترین لوہا اور تلوار بنتی ہے، وہ منگواتے تھے، اور آخرکار ایک یمنی چھوٹی سی تلوار آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہ گئی۔ بہرحال صرف ایک چھوٹی سی یمنی تلوار رہ گئی۔ اس طرح یہ دن گزر گیا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کس طریقے سے جنگ کی ہوگی، وہاں پر ان کی دہاڑ، ان کے لڑنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہوں گے، اور ان صحابہ کرام کی نظریں جنہوں نے اس وقت وہ دیکھا ہوگا۔ دوسرے دن دشمن پہلے دن سے سخت ڈرے ہوئے تھے۔ انہوں نے سوچا یہ کیا بھلائی ہے، ایسی بات ہے 2 لاکھ کا مجموعہ ایک جگہ جمع ہے اور مد مقابل 3000۔ وہ سوچ لے کہ یہ جن ہیں یا فرشتے ہیں۔ یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی جنگ کے بڑے ماہر تھے، حکمت ہی چینج کر دی، لشکر میں تبدیلی کر دی۔ لشکر میں کیا تبدیلی کر دیا آپ رضی اللہ عنہ نے؟ انہوں نے سوچا کہ جو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے افرادوں کو آگے صف میں کیا تھا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کو اٹھا کر پیچھے کی جانب کر دیا۔ جو دائیں کی جانب تھے ان کو بائیں لایا، اور جو بائیں کی جانب تھے وہ دائیں آئے۔ اب یہ میدان ہے، جو آگے ہیں، سامنے لشکر ہے 2 لاکھ کا، جو وہ دیکھ رہے ہیں اگلی صف میں، پہچان لیے، کپڑے پہچان لیے، شکلیں پہچان لی۔ جب وہ پیچھے آ گئی، ان کو پیچھے اور پیچھے والے آگے آ گئے، تو ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی شاید ان کے پیچھے بہت بڑا لشکر کی کمک آ رہی ہے۔ آخر ان کے پاؤں اکھڑ گئے، اسی سوچ میں رہ گئے، گھبرا گئے کہ کہیں ان کے پاس زیادہ لشکر نہ ہو۔ اب عجیب و غریب منظر تھا، 2 لاکھ کی فوج آگے اور 3000 پیچھے۔ دشمن بھاگ کر میدان سے باہر ہو گئے۔ پہلے دن خوف زدہ ہو گئے، 3000 کی اس طرح بہادری سے لڑنا، اور اس کے بعد دوسرے دن وہ جو میدان تھا جنگ کا، جہاں پر جنگ ہو رہی تھی، وہ میدان سے پیچھے ہٹ کر میدان خالی کرنا شروع کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھا کرنا مناسب نہیں سمجھا، کہ انہوں نے پتا کہ بہرحال حکمت یہی ہوتی ہے کہ 3000 2 لاکھ کا پیچھا نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے حکمت کی کہ ہمیں پیچھا نہیں کرنا چاہیے، اگر ہم پیچھا کریں گے تو نقصان ہمارا ہوگا۔ وہ رک گئے۔ انہوں نے یہ کام جب دیکھا کہ ان کے دلوں پر روب بڑھ گیا، یہ ڈر کر اب ان نے پیچھے قدم ہٹا لیا۔ ہم اس پوزیشن میں ابھی نہیں ہے کہ ہم اپنا قدم اٹھا کے ان کے پیچھے چلے جائیں، ورنہ خالد بن ولید چھوڑتے نہیں تھے۔ اگر آپ سیرت یا دیگر سیرت کی کتابیں پڑھیں گے تو وہ سونگا کرتے تھے، خون کی خوشبو لیا کرتے تھے اور پیچھے جایا کرتے تھے۔ بہرحال
खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला ने अपने मैदान में देखा कि लाशों की संभाल करनी शुरू कर दी। अब यहाँ पर भी एक अजीब सा मसला हो गया। इकट्ठा जब लाशें करनी शुरू कर दी, लश्कर को बचाने की फिक्र करने लगे कि कहीं दुश्मन पलट कर हमला न कर दे, लेकिन दुश्मन को इतनी जुर्रत नहीं हुई। यहाँ ये सब कुछ हो रहा था, इधर वही के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी जा रही थी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को सारी खबरें बता रहे थे कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पर। ज़ैद शहीद हो गए, हज़रत जाफ़र भी शहीद हो गए, तो इनको अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के पर अता फरमाए, जिससे वो जन्नत में चले गए। फिर फरमाया अब मुसलमानों की इमारत अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार के हाथ में आ गई, यानी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला। हज़रत जाफ़र के घरवालों को भी शहादत की खबर दी गई। इनकी रफ़ीक़ा हयात हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की चीख निकल गई जब उन्होंने सुना कि मेरे शोहर शहीद हो गए हैं। इनको सब्र के लिए कहा गया, सब्र की तलक़ीन की गई, दिलासा दिया गया और अपने घरवालों से फरमाया जाफ़र के बच्चों के लिए कुछ खाना भिजवा दें, क्योंकि आज वो मुसीबत में है, परेशान हाल है, इनको कुछ होश नहीं है। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अपने साथियों को हिफाजत से लेकर मदीना मुनव्वरा की तरफ चल पड़े। लेकिन यहाँ एक हैरतनाक बात ये सामने आई, कितनी खतरनाक जंग हुई। गमसान की जंग हुई 2 लाख के मुकाबले में 3000, लेकिन देखना यह है कि मुसलमानों के सिर्फ 12 शोहदा थे, सिर्फ 12 सहाबा किराम शहीद हुए थे, जबकि दुश्मनों के लाशों के ढेर लगे हुए थे वहाँ पर, शुमार ही नहीं कुछ था। काफिला वापस मदीना मुनव्वरा पहुंचा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिकबाल के लिए सहाबा किराम को लेकर थोड़ा आगे चले गए और आप सबका इस्तिकबाल किया। ये था मौता की जंग का वाक़या। इसके बाद हम इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे जंग का नतीजा क्या हुआ, क्या दराव नतीजे इसी जंग से देते निश। अल्लाह तबारक व तआला दीन से अमल करने की तौफीक। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।